نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة صدق الله العظيم۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم سب کے اوپر اپنا فضل فرمایا کہ آج نماز کے بعد اپنا ذکر کرنا سننا، اس کی توفیق ہمیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ اپنی رحمت عطا فرما دے کسی انسان کو، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تاریخ اس بات کو دہراتی رہتی ہے۔ دیکھیں، میں نے جملہ بولا ہے کہ اللہ اگر کسی کو رحمت عطا فرما دے، اپنا فضل اس کے اوپر کر دے، تو پھر اس کو مقام کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجات ہیں، بخشش ہے، عزت احترام والی روزی ہے۔ کن کے لیے؟ جن کے اوپر اللہ اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ ہمارے اوپر جو ایک تعصب کے اور ہمارے اپنے جو کنسیپٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ جو چادریں ہم نے پہنی ہوئی ہیں، قرآن تھوڑا سا ان کے اوپر غور کرنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آئیے ذرا اس بات کے اوپر غور تو کرو، اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ ایک ہے ہماری سمجھ، ایک ہے قرآن پاک کی دعوت، اور ایک ہے ہماری سوچ، ایک ہے دین اسلام کا راستہ۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی اسلام میں سختی تو ہے نہیں، اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ بھائی دین سمجھ میں کدھر تابع ہے؟ اگر دین سمجھ کے تابع ہوتا تو پھر ابو جہل گمراہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ وہ تو سردار تھا، وہ تو اپنے آپ کو ہر ایک سے زیادہ سمجھدار کہا کرتے تھے، ان کی تو پالیسیاں ہوا کرتی تھیں، ان کے تو طریقے ہوا کرتے تھے۔ وہ کیوں گمراہ ہوا؟ قرآن نے ذرا اس بات کو یوں فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم یہ سوچ کہاں سے لے آئے ہیں کہ جی آپ پہ اللہ بخشے گا، بھائی یہ کام کر لو اچھا ہے، نیکی کر لو اچھا ہے، آپ نماز پڑھ لو اچھا ہے، او جی ہن گناہ گار بندے ہیں، آپ پہ اللہ معاف کر سی۔ اگر اللہ نے خود بخود معاف کرنا ہے، ہاں اللہ صاحب اختیار ہیں، اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے قانون ہیں، اس کے طریقے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ کئی انبیاء آرے کے نیچے ذبح ہو گئے، کئی انبیاء کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، کئی انبیاء اکرام کے اوپر مصیبتیں ڈالی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر اپنی امت کے لیے لوگوں کے تانے برداشت کرتے رہے، مشکلات برداشت کرتے رہے۔ یہ ساری باتیں کیوں تھی؟ کیونکہ قرآن نے یہ فارمولہ ہمیں بتا دیا تھا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ برابر نہیں ہو سکتے جنت اور جہنم والے۔ ہم اپنے اخلاق کے اوپر غور کریں، ہم اپنے معاملات کے اوپر غور کریں، ہم اپنے سٹیٹس کے اوپر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں مقام کون سا عطا فرمایا ہے، ہمیں جگہ کون سی عطا فرمائی ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہماری زندگی کیا یہ فضول ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سوچتے ہو، خیال کرتے ہو، تصور کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بے فائدہ پیدا کر دیا ہے؟ کیا تمہارا کوئی مقام نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ نے کوئی سٹیٹس نہیں عطا فرمایا؟ کیا تمہارے کوئی اللہ نے ویلیو نہیں بنائی؟ جب یہ سب تمہارا ہے، پھر تمہیں اپنی سمجھ اور سوچ کو اللہ کے احکام کے تابع کرنا ہوگا، نہ کہ اپنی سوچ کے مطابق اسلام کو ڈھالنا ہوگا۔ ایسا نہیں کرنا۔ آج دنیا کے اندر کئی سارے فتنات رونما ہو چکے ہیں، عجیب و غریب انداز میں۔ کہیں احادیث نبویہ کا انکار کیا جا رہا ہے، کہیں قرآنی تعلیمات کو اپنے انداز کے ساتھ دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ امت کا اعتماد دین اسلام سے اور اسلام کے جو اولین لوگ ہیں اور جو اسلام کے محافظ ہیں ان سے اعتماد ہٹ جائے،
اور یہ کرنے والے وہی لوگ ہیں جن کو سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے بارہا یہ فرما دیا کہ یہ لوگ اپنے مفاد کی خاطر اپنے مذہب اور دین کو بیچ دیتے ہیں۔ وہ لوگ آج امت مسلمہ کو انہی کے اندر سے لوگ پیدا کر کے امت مسلمہ کو اپنے صحیح حقیقی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی میرے سامنے 1-2 دن پہلے سوال ایک سامنے آیا، کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ میں نے کہا جی بالکل۔ کہتے ہیں جی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے گئے تھے؟ دیکھو جی عیسائیوں کا ایک بہت بڑا سوال بن سکتا ہے کہ ورقہ بن نوفل ایک عام آدمی ہے، کوئی اتنا بڑا ہمارے مذہب کا پادری نہیں تھا، اس کے پاس نبوت کی تصدیق کے لیے جا رہے ہیں کہ کیا واقعتاً یہ نبوت ہے؟ کہتے ہیں جی یہ واقعہ غلط ہے۔ حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عنوان قائم فرمایا ہے، یعنی ایک چیپٹر شروع فرمایا ہے، فرمایا کتاب بدأ الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس کے اندر اس بات کو مضبوط اسناد کے ساتھ لکھا ہے، اور ورقہ بن نوفل کے پاس جانا اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ آپ میری نبوت کی تصدیق یہ بتائیں کہ یہ نبوت ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ مقصد نہیں تھا جانا۔ یہ کس نے کہہ دیا مقصد تھا؟ کہتے ہیں جی پہلے انبیاء کو تو کوئی ایسی صورتحال نہیں، اللہ نے ان کو جو نبوت عطا فرمائی ہے وہ تو کسی کے پاس نہیں گئے، آپ کے نبی کیوں گئے ہیں؟ یہ حدیث کے انکار کی ایک صورت پیدا کی جا رہی ہے تاکہ حدیث سے اعتماد ہٹ جائے، اور ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور تابعین، آج تک امت مسلمہ کو جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس میں ہمیں تعلیم ہی صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرب و بلا میں شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے امت کو آخری 2 چیزیں کیا دی ہیں؟ فرمایا نماز کو قابو رکھو چاہے جان چلی جائے۔ نماز پڑھ کر بتا، یعنی وہاں سجدے میں سر کٹوا کر بتا دیا کہ نماز ضروری ہے چاہے جان چلی جائے، اور قرآن پاک کی تلاوت زبانوں پر جاری رہی اہل بیت کے۔ تو ہمیں قرآن اور حدیث کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات دیے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، تابعین، اہل بیت، یہ سب ہمیں اس طرف بلا رہے ہیں، اور یہ آج کے نئے 1400 سال بعد اٹھ کر نئے فتنات ہیں وہ ہمیں اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے قرآن پاک کی تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور عمل کی ضرورت ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جیسی ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہٹے تو ہم اصحاب النار میں چلے جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اصحاب الجنہ کے اندر ہوں گے۔ اللہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائیں گے۔ قرآن پاک پڑھا گیا، سنا گیا، نمازیں پڑھیں، اللہ رب العزت کے آگے سجدہ کیا، یہ ساری یہی پریکٹس ہے کہ حکم خدا کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو۔ ایک بات کر کے ایک بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد۔ الہ کا معنی ہے ایسی کامل ذات جس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو، اس کی عبادت کی جائے۔ اب عبادت کرنے والے کو عبد کہتے ہیں۔ عبد کہتے ہیں اس کو جو ہر اعتبار سے کمزور ہو، کسی کے آگے جھکا ہوا ہو اور کامل طور پر جھکا ہوا ہو۔ الہ وہ ہے جس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ عبد وہ ہے کہ وہ کسی اور کے در پر جاتا نہیں ہے، اور در پر جانا کیسے ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے، اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔